نبی کریم علیہ السلام سے اس مہینے کی عزت و حرمت کے حوالے سے کئی احادیث مبارکہ مروی ہیں، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، ان میں سے ایک مہینہ یہ ماہ رجب المرجب بھی ہے۔ اس مہینے میں یقیناً عبادات، اطاعات اور جس قدر ممکن ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوششیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی کرتے رہے، بزرگان دین بھی ساری زندگی ان چیزوں پر عمل فرماتے رہے، اور اپنے مریدین، محبین اور متوسلین کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ ماہ رجب المرجب حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب شہر الزرع، رجب کھیتی کرنے کا مہینہ ہے، وشعبان شہر السقی، اور شعبان کا مہینہ اس کھیتی میں پانی دینے کا مہینہ ہے، ورمضان شہر الحصاد، اور رمضان کا مہینہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی جس طرح کسی بھی انسان کو فصل کے کاٹتے وقت خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ اسے اللہ کا فضل اور اللہ کی طرف سے انعام سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح ماہ رمضان فصل کاٹنے کا، کھیتی کاٹنے کا اور اللہ سے انعام اور اکرام کے حصول کا مہینہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ فصل کے کاٹنے سے پہلے اسے تیار کیا جاتا ہے، اور تیار کرنے کے لیے بیج کا بونا، اسے پانی دینا، یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ تو رب نے ہمیں 2 مہینے عطا کیے ہیں، ایک رجب کا اور ایک شعبان کا مہینہ۔ یہ دونوں مہینے تیاری کے مہینے ہیں۔ ان دونوں مہینوں میں جب تیاری کی جائے تو رمضان میں پھر رب کی رحمتوں کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اور حضرت شیخ ذوالنور مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ آفات کو، یعنی گناہوں کو ترک کرنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اطاعات کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ کی جانب سے کرامتوں اور بزرگیوں اور عظمتوں کے نزول اور حصول کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی ترتیب وہی ہے کہ عزتیں اسی وقت نصیب ہوتی ہیں، کرامات اسی وقت نصیب ہوتی ہیں کہ جب انسان پہلے فرما برداری کرے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور رجب و شعبان کے مہینے وہ مہینے ہیں کہ جن میں انسان رمضان تک پہنچنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اور کسی بھی مہینے میں پورے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے رجب اور شعبان کے، یعنی رجب اور شعبان کے مہینوں میں حضور پورے روزے رکھتے۔ اور ایک اور روایت میں اتنا تک ہے کہ حضور روزے رکھنا شروع کرتے تو رکھتے ہی جاتے، یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ اب حضور کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور پھر حضور روزہ چھوڑتے تو اتنے چھوڑتے کہ ہم یہ کہتے کہ حضور اب کوئی روزہ رکھیں گے نہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام ان مہینوں میں روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری ماہ رجب المرجب سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس ماہ رجب میں اور بھی کئی اور بڑی نسبتیں موجود ہیں۔ مثلا ہم اس ماہ رجب کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی چھٹی مناتے ہیں۔ اس ماہ رجب المرجب کی 4 تاریخ کو حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمہ کا دن منایا جاتا ہے۔ 13 رجب المرجب کو مولا کائنات
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ 15 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا یوم منایا جاتا ہے۔ 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا ہے، اور پھر 27 رجب المرجب کو شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہایتی عظمت اور نہایتی شان کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ نسبتوں کا حامل مہینہ بھی ہے، عظمتوں کا حامل مہینہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دعوت فکر کا مہینہ بھی ہے کہ ہم جو ماہ رمضان میں اللہ سے اس کی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کی خواہش رکھتے ہیں، تو آیا ان رحمتوں کی وصول و حصول کی ہم کتنی تیاری کر چکے ہیں؟ کیونکہ انسان محض ایک موسم میں، ایک مہینے میں عبادتیں کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ نہیں ہے کہ جتنا انسان نیکیوں کا عادی ہو، اگرچہ نیکیاں کم کرتا ہو۔ ایک انسان ایک شب میں، ایک رات میں اٹھ کر 1000 رکعت نوافل پڑھے اور پھر ساری زندگی نوافل کے قریب نہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی اتنی ویلیو نہیں کہ جتنی اس شخص کی ویلیو ہے کہ جو ہر رات میں صرف 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ کیونکہ رب کائنات استقامت والی عبادات اور استقامت والی نیکیوں کو پسند کرتا ہے، کہ استقامت اور مسلسل نیکیاں انسان کے دل و دماغ میں تغیر و تبدل کا ضامن ہوتی ہیں، اور جو وقتی جوش جو ٹھہرتا ہے کہ جو بالعموم ہمیں رمضان میں نظر آتا ہے، یہ وقتی جوش محض ایک جھاگ کی طرح ہوتا ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بیٹھتا چلا جاتا ہے، اور اس سے اتنے فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے کہ جو مسلسل اور مستقل عبادات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ رب کائنات انہی لوگوں کو اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے اور اپنی ولایت کے مقام پر بھی فائز فرماتا ہے کہ جو ایک تسلسل کے ساتھ اور مستقل طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نوافل عبادات ہوں، نوافل روزے ہوں، یہ جو مستقل اور مسلسل عبادات کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ویلیو عطا فرما کر ان کے کرنے والوں کو درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً ایک شب میں 1000 نوافل کے پڑھنے کی بھی اپنی فضیلت اور اپنی اہمیت ہے، ایسا نہیں کہ اس کا کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، لیکن بات کی جا رہی ہے کہ ایک رات کے جوش کی اور کئی مہینوں میں مستقل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور پھر ہمارے یہاں بالعموم ماہ رمضان میں روزے رکھنا، ماہ رمضان میں تراویح کی نماز کو باجماعت ادا کرنا اور دیگر نوافل کی کثرت کرنا ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو اس سے پہلے ان چیزوں کے عادی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے رجب اور شعبان کے 2 مہینے ہمارے لیے رمضان کی استقبال اور ماہ رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں کہ ہم اپنی طبیعتوں کو عادی بنائیں ان تمام عبادات کی جو ہم رمضان میں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو، اپنے جسم کو عادی بنائیں ان تمام تر نوافل اور ان تمام تر عبادات کا کہ جو ماہ رمضان مبارک میں جن عبادات کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وگرنہ ہوگا یہی کہ جو عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ رمضان کے ابتدائی 10 دنوں میں مسجدوں میں بڑی کثرت ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ کثرت قلت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رجب کا مہینہ حضور کی سیرت کے مطابق رمضان کی تیاریوں کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے تاکہ رب ہم سے راضی ہو اور رمضان میں وہ ہم پر اپنا فضل فرمائے۔ صرف منہ اٹھا کر یوں ہی اللہ سے اس کا فضل تلاش کرنا، رب تو پھر بھی عطا کر دے گا، لیکن یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کیے بغیر کھڑے ہو جائیں۔ ہم اس کی بارگاہ سے یوں ہی کھڑے ہو جائیں، نہ توبہ کی ہو، نہ گناہوں پہ شرمندگی ہو، نہ اپنے اعمال و کردار میں کسی قسم کا کوئی تغیر ہو، بلکہ وہی گناہوں سے لدے ہوئے لتھڑے ہوئے ہاتھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس سے ہم اس کا فضل مانگنا شروع کر دیں۔ یقیناً وہ فضل فرماتا ہے، لیکن وہ فضل وصول بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت دیکھیں تو حضور کی عبادات
حضور کو عبادات کی قطعاً ضرورت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں نوافل عبادات کرتے، آپ روزے رکھتے یا اور اس قسم کی کوئی بھی عبادت رجب یا شعبان کے مہینے میں کرتے۔ آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور پیغمبر کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا امکان نہیں۔ لیکن جب ایک معصوم ہستی کہ جس سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا امکان نہ ہو، اس کا حال یہ ہو کہ وہ رمضان کی تیاری رجب سے شروع کر دے، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم گناہوں سے لتڑے ہوئے لوگ اگر ہم بھی کچھ مہینے پہلے سے اس عظیم مہینے کے استقبال کی یا اس عظیم مہینے میں اللہ کی عبادات، اس کا فضل پانے کی تیاری شروع نہ کریں، تو پھر گویا کہ ہم نے ماہ رمضان میں وہ فضیلتیں اور وہ مقام اور وہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہم حاصل نہ کر سکیں گے کہ جو حاصل کرنا، جس کا یہ حصول کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو دعوت دی۔ پھر اس کے ساتھ اس مہینے میں جو نسبتیں ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ازمیری علیہ رحمہ، جن کے بارے میں آپ چھٹی شریف کے موقع پر محافل میں ان کی سیرت اور ان کے کردار کو یقیناً سماعت کر چکے ہوں گے کہ حضرت شیخ خواجہ غریب نواز چشتی ازمیری علیہ رحمہ کی سیرت و کردار ایک الگ ہی ہمیں سبق دیتی۔ ان کا سبق کہ ساری کی ساری زندگی اللہ رب کائنات کی اطاعت میں، ساری زندگی رب کائنات کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت میں اس طرح گزار دی جائے کہ زندگی فنا ہو جائے، لیکن یہ مشن کبھی بھی ہماری زندگیوں میں رکنے نہ پائے۔ ان کی سیرت و کردار کو جہاں ہم سنتے ہیں، وہاں ہمیں اس سیرت و کردار کو اور ان کی زندگی کے مشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک نوجوان شخص اپنی کل جمع پونجی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اپنے شہر سے نکلتا ہے اور مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری گئی کتاب کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے۔ مختلف شہروں سے مختلف ملکوں کا سفر کرتے ہوئے مختلف بزرگوں کے، کئی بزرگوں کے دربار میں حاضر ہو کر ان سے فیضیاب ہوتا ہے۔ وہ ایک نوجوان کے جو نوجوانی کے عالم میں چلا تھا، اب وہ اپنی جوانی کی دہلیز پار کر چکا، لیکن اس جوانی کی دہلیز کو پار کرنے تک اس نے اتنا بڑا مقام پا لیا کہ جب وہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرتا ہے تو روضہ رسول سے اس کے سلام کا جواب آتا ہے۔ وہ ایک نوجوان شخص تھا نہ ہماری طرح ہے کہ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ دل، یہ قدرت، یہ طاقت ہمارے جسموں کو عطا فرمائی۔ یہی طاقت اور یہی سب کچھ اللہ نے خواجہ غریب نواز کو بھی عطا فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اس پوری طاقت کو رب کو راضی کرنے کے حصول میں، رب کی رضا کے حصول میں صرف کر دی۔ ہماری نوجوانی کی ساری طاقت مال و دولت کے حصول میں گزر جاتی ہے۔ ہماری تمام تر فکریں، ہمارا تمام تر ذہن اور ہماری تمام تر مصروفیات صرف اس بات کے پیچھے گزر جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے مال کمایا جائے، جبکہ ان کی جوانیاں اور ان کی عمریں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ مال و دولت تو بہت دور کی چیز ہے، وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو جائے تو وہ اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ پھر حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کہ ان کا دن ہم مناتے ہیں تو ان کی عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یقیناً کائنات میں آج بھی دی جاتی ہے، اگرچہ انہیں گزرے تقریباً 1400 سال ہو چکے، لیکن ان کا عشق اور ان کی محبت کی مثالیں آج بھی تازہ و زندہ ہیں کہ انہوں نے جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر جانا، وہاں تمہیں اویس کے نام کا ایک شخص ملے گا، اسے ہمارا سلام کہنا اور ہمارا جبہ پیش کرنا۔ یہ یقیناً ان کی محبت کو سند عطا کر دینے والی بات ہے۔ پھر یوں ہی ہم اس ماہ مبارکہ میں امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا دن مناتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی ترویج اور اشاعت میں گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس بڑا مشہور تھا کہ جس میں مختلف قسم کے زمانے اور مختلف ادوار اور مختلف ملکوں اور شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور علم دین حاصل کرتے۔ آپ علیہ رحمہ کی ساری زندگی صداقت کے ساتھ گزری، یہی وجہ ہے کہ انہیں صادق کہا جاتا ہے۔ صداقت یعنی سچائی۔ آج امام جعفر صادق کا نام لینے والوں کی زبانوں پر سچ کبھی نظر نہیں آتا،
امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے نام لیواؤں کی زبانوں پر ہمیشہ، ان کی زبانوں کی نوکوں پر ہمیشہ جھوٹ تیار رہتا ہے۔ تو کیا عجب ہے کہ نام ہم امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا لیں، دن امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا منائیں، لیکن کسی بھی طور پر ہمارے عمل میں امام جعفر صادق کے سیرت و کردار کی خوشبو نہ آتی۔ یوں ہی آگے چلیں تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہم ماہ رجب کی 13 کو مناتے ہیں۔ تو حضرت علی کی کون سی خصوصیت ہے یا ان کی کردار کی کون سی خوبی ہے کہ جس کی جھلک ہمارے کردار میں نظر آتی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے، ان کی رفتوں سے کون واقف نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب انہیں اپنے آپ کو مدینۃ العلم قرار دیں اور انہیں علم کے شہر کا دروازہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے علم کا عالم یہ کہ وہ فرمائیں کہ میں قرآن پاک میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جسے میں قرآن سے نہ تلاش کر سکوں۔ ان کے علم کا عالم یہ کہ ان کے فیصلے اور ان کا علم دنیا میں دیگر تمام صحابہ کے درمیان مشہور و معروف ہے۔ ان کے علم کا عالم یہ کہ وہ ہر دور میں اپنے سے پہلے تینوں خلفاء کے لیے وہ بطور خاص مشیر رہیں اور قاضی القضات کے منصب پر، یعنی چیف جسٹس کے منصب پر فائز رہیں۔ ان کے تلاوت قرآن سے محبت کا عالم یہ کہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو ایک قدم جب گھوڑے کی زین پر رکھیں اور دوسرا قدم رکاب میں ڈالنے سے پہلے قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ ان کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ کہ وہ ہر شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہر شب کو گزار دیا کرتے ہیں۔ ذرا بتائیں کہ ان کی سیرت و کردار کی کون سی جھلک ہے ایسی کہ جو ہماری سیرت و کردار میں نظر آتی ہے؟ نام لیوا علی کی ہو، نام لیوا امام جعفر صادق کے ہوں، نام لیوا خواجہ غریب نواز کے ہوں، نام لیوا اویس قرنی علیہ رحمہ کے ہوں، لیکن سیرت و کردار میں غلاظت ہی غلاظت بھری پڑی ہو تو ہمیں شرم آنی چاہیے ایسی مبارک ہستیوں کے نام لینے سے۔ ہمیں پھر ان ہستیوں کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل اپنے آپ کو بنانا چاہیے کہ کل بروز قیامت جب محبتوں کو جانچا جائے گا، جب محبتیں پرکھی جائیں گی، کیونکہ کل بروز قیامت جہاں ہمارے اعمال و کردار کا حساب ہونا ہے وہیں ہمارے جذبات کا بھی حساب ہونا ہے، وہیں ہماری جو ہمارے احساسات ہیں ان احساسات کا حساب ہونا۔ تو کل جب ان ہستیوں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ عرض کریں گے ہم آپ سے محبت کیا کرتے تھے، تو ہماری ان محبتوں کی جو پرکھ ہوگی، جو جانچ ہوگی، وہ ہمارے کردار کے ذریعے ہوگی۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم اپنی ان جذبات کی کہ جن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، ان جذبات کی ہم کتنی کوئی دلیل قائم کر سکے ہیں اپنے سیرت و کردار سے؟ نہ تو سچائی سے ہمارا کوئی واسطہ، نہ علم دین سے ہمارا کوئی واسطہ، نہ رب کو راضی کرنے کی کسی ایک کوشش سے ہمارا کوئی واسطہ۔ ہماری ساری کی ساری زندگی بھری پڑی ہے غلاظتوں سے، ہماری ساری زندگی بھری پڑی ہے مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنے دوڑنے سے، ساری زندگی ہماری گزر گئی فکر معاش میں مبتلا رہنے سے۔ کیا ہم نے خواجہ غریب نواز کی سیرت سے سبق نہیں سیکھا کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے پاس جو کچھ جمع ہوتا وہ سارا دن لنگر میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اور خود اگلے دن وہ کیا کھایا کرتے؟ رات میں گھر میں اپنے گھر میں بنی ہوئی روٹی اگلے دن وہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ جو لنگر وہ غریبوں میں تقسیم فرماتے اس لنگر سے خود بھی نہ کھاتے۔ تو یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم نے پھر ان ہستیوں کا نام لے کر، عمریں گزر گئی ان ہستیوں کا نام لے کر ان کے نام کی لنگر اور نیازیں کھاتے ہوئے، لیکن ذرا کبھی سوچا ہم نے کہ ہم ان کی زندگیوں کی کون سی ایسی بات کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں؟ کون سی ایسی خوبی ہے ان ہستیوں کی کہ جس سے ہم نے اپنی سیرت و کردار کو سنوارا ہے؟ ہماری سیرت اور ہمارا کردار چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ان کا حقیقت میں ان ہستیوں سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ان ہستیوں سے، صرف نام کے محبت کے دعوے دار ہیں۔ ورنہ اویس قرنی علیہ رحمہ کی محبت حضور سے جو تھی وہ ذرا دیکھیں، لیکن ساتھ میں اپنی والدہ سے جو محبت تھی اس کی مثال یقیناً اپنی جگہ ہمارے لیے۔ ہم نام لیوا، ہم دعوے دار محبت کے، ہم عشق و محبت کے ترانے پڑھنے والے، ہم ان ہستیوں کی منقبتیں سن کر اپنی ساری کی ساری راتیں گزار دینے والے، ہم ان ہستیوں کے نام پر لنگر اور نیاز لوگوں میں تقسیم کرنے والے، لیکن ان ہستیوں کی سیرت و کردار سے کچھ نہ حاصل کر پائے، تو پھر ہم نے ان ہستیوں سے کون سی محبت کا ثبوت دیا؟ پھر اسی طرح آگے چلتے چلے جائیے تو اس ماہ رجب المرجب میں 27 رجب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی رات کے طور پر یہ شب منائی جاتی ہے۔ وہ معراج کہ جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کے نزول کے بعد دوسرا بڑا معجزہ جانا اور سمجھا جاتا ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ کتنے قریب ہوئے وہ تو کائنات میں سوائے اللہ اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ اپنے رب کے کتنے قریب تھے۔ لیکن اس معراج میں بھی ہمارے لیے بہت بڑے سبق تھے، وہ اسباب کہ جو حضور نے واپس آ کر بیان کیے کہ میں جہنم کے پاس سے گزرا تو جہنم میں ایسے ایسے لوگوں کو جلتے ہوئے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ کسی کو دیکھا اس کی زبان آری سے کینچی سے کاٹی جا رہی، کسی کو دیکھا کہ اس کے سر پر ہتھوڑا مارا جاتا ہے، 70 گز زمین میں دھنس جاتا ہے، پھر ہتھوڑا مارا جاتا ہے، پھر 70 گز زمین میں دھنس جاتا ہے۔ کسی کو دیکھا کہ وہ اپنے جہنم کے لباس میں جہنم میں بیٹھا اور جہنم کی سب سے نچلی وادی میں گرایا جا رہا۔ کوئی شخص ایسا کہ جو جہنم کی زمین میں مسلسل دھنستا ہی چلا جا رہا، کوئی ایسا کہ جس کی گردن میں توق آگ کا اور پاؤں میں بیڑیاں آگ کی ہیں۔ یہ تمام تر وہ عذابات اور وہ اسباب ہیں نا کہ جو حضور نے ہمیں بتائے واپس آ کر، اور ہمارے لیے اس لیے بیان کیے کہ میری امت کے لوگوں یہ سن لو کہ یہ گناہ کرو گے تو قیامت کے دن جہنم میں جب ڈالے جاؤ گے تو یہ سزائیں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہی تھا حضور کا کہ ہم وہ گناہ نہ کریں، ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو حضور جہنم میں جو مظاہرے دیکھ کر آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جہنم کا جو مشاہدہ فرمایا اور جو کچھ حضور نے آ کے ہمیں بتایا، ہمارے لیے تو بہت بڑا سبق تھا اور بہت بڑا موقع تھا کہ کائنات میں کسی پیغمبر نے اپنی کسی امت کو یہ نہیں بتایا کہ جہنم میں تمہیں ایسا ایسا عذاب ہوگا، جہنم میں میں دیکھ کر آیا ہوں کہ یہ عذاب ہو رہے ہیں۔ یہ واحد حضور کی ہستی تھی کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ یہ عذاب ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ایک لمحہ فکریہ ہے نا کہ پیپر پورا آؤٹ ہو چکا ہے، کیا رزلٹ آنا ہے سب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کسی بھی طور پر تیاری میں مشغول نہیں ہوتے۔ تو وقت ہے کہ زندگیاں سلامت ہیں، سانسیں باقی ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، جتنی کوشش کر سکیں یقیناً ہم پر لازم و ضروری ہے۔ اگر یہ زندگی یوں ہی غفلت میں گزاری جاتی رہی تو کل بروز قیامت جن کی شفاعتوں کی امید ہم لیے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے، وہ ہماری شفاعت فرما دیں گے، وہ لوگ اگر ان ہستیوں نے ہم سے ہمارے کردار کی وجہ سے منہ موڑ دیا تو ذرا بتائیں کہ پھر کون ہوگا کہ جو اس دن اللہ کے قہر اور عذاب سے بچائے گا۔ تو اس لیے لازم ہے کہ ہم جن ہستیوں کے دن مناتے ہیں اس ماہ رجب المرجب میں، ان ہستیوں کے سیرت و کردار کو دیکھیں، جانیں اور ان کے سیرت و کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تیاریوں کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری، ماہ رجب کے جو بقیہ ایام رہ گئے ان بقیہ ایام سے ہی ماہ رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔